بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب۔ ناظرین کرام، 10 مئی 2025 بھارت کے لیے ایک تاریک ترین دن، ایک ثانیہ کا دن اور پاکستان کے لیے خوشی اور عید کا دن ثابت ہوا۔ 10 مئی 2025 کی صبح کو فجر کی نماز کے وقت نعرہ تکبیر کی آوازوں کے ساتھ آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ لفظ بنیان مرصوص قرآن مجید کی سورۃ الصف کی آیت نمبر 4 کا آخری حصہ ہے، اور بنیان مرصوص کا مطلب ہے سیسا پلائی دیوار، انبریکیبل وال، اور اس لفظ کا مصداق ہماری پاک فوج نے کل بن کر دکھایا ہے۔ فجر کے وقت شروع ہونے والا یہ آپریشن کئی گھنٹوں تک جاری رہا اور الحمدللہ پاک فوج نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے ہیں اور ان کے گھر میں گھس کر ان کو اس کا جواب دیا ہے۔ ہمارا اصول ہے کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم لڑتے نہیں ہیں، لیکن جب لڑائی ہو جائے تو پھر ہم چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اور الحمدللہ ہماری پاک فوج نے بھی کل یہی اصول اپنایا ہے۔ بھارت نے جو شرارتیں کی تھیں، پھر ان کے گھر میں جا کے ان کو سبق سکھایا اور ان کے وہ سسٹم تباہ کیے جن پر ان کو غرور تھا، ان کو یہ تکبر تھا کہ ہمارے ان سسٹم کی وجہ سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن شاید وہ پھر پاکستان کے شاہینوں کو، پاکستان کے جنگجو نوجوانوں کو بھول گئے تھے اور ان کی ایمانی طاقت کو، ایمانی قوت کو شاید وہ بھلا بیٹھے تھے۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی اور میرے خیال میں یہ غلط فہمی کل دور ہو گئی ہوگی۔ ناظرین کرام، ہمارا تو شروع سے وتیرہ یہ رہا ہے کہ ہمارے نزدیک کوانٹٹی ٹیکنالوجی میٹر نہیں کرتی۔ الحمدللہ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے مجاہدین میں، ہمارے فوجیوں میں وہ ایمانی طاقت ہوا کرتی ہے کہ یہ تو 313 ہو کر بھی 1000 کے مقابلے میں آ جاتے ہیں اور فتح یاب ہوتے ہیں۔ ان کے پاس 6 تلواریں ہوتی ہیں، اگلوں کے پاس طرح طرح کی ٹیکنالوجی ہوا کرتی ہے۔ پھر کبھی 1000 مسلمانوں کا مقابلہ 10,000 کی فوج سے ہوتا ہے، پھر کبھی 10,000 مسلمان فوج کا مقابلہ 1,00,000 کفار کی فوج سے ہوتا ہے، اور پھر جب مسلمانوں کی فوج کی تعداد 1,00,000 ہوتی ہے تو ان کا مقابلہ پھر 10,00,000 کفار کی فوج سے ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہماری تاریخ اس طرح کی بھری ہوئی ہے کہ ہماری جو تعداد ہے وہ ریشوں کے اعتبار سے بظاہر کم ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ جو غیبی مدد، جو اللہ تعالیٰ کی تائید ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہ کسی بھی فوج کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور یہی منظر ہمیں کل بھی دیکھنے کو ملا کہ ایک طرف ہمارے F-17 جیٹ طیارے تھے جبکہ دوسری طرف رافیل تھا، اور وہ میزائل جو ان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ یورپ کی ڈیفنس کمپنی کا تھا، لیکن وہ بھی ہمارے فوجی نوجوانوں کے سامنے ناکارہ ہو گیا، بلکہ وہ تو کباڑ بن گیا، اور اس چیز کی رپورٹ تو خود انٹرنیشنل میڈیا نے بھی شائع کی۔ اس کے بعد پھر بھارت کو اپنے بیس سسٹم پر بڑا غرور تھا کہ ہمارے پاس اس طرح کے بیس سسٹم ہے۔ ہمارے پاکستانی نوجوانوں نے بھارت کے ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کو بھی تباہ کر کے دکھایا۔ اس طرح پھر بھارت کی جو ہے وہ انہوں نے کمر توڑ ڈالی۔ تو ہم پر کوئی ٹیکنالوجی کا روب نہ جمائے، ہم تو شروع سے بڑی ٹیکنالوجی سے لڑتے آ رہے ہیں۔ اب پھر بھارت اپنا دوبارہ ایک لو لشکر تیار کرے، اس سے بڑی ٹیکنالوجی لے کر آئے، لیکن یاد رکھیں کہ کسی بھی ٹیکنالوجی کا مقابلہ قوت ایمانی سے نہیں ہو سکتا۔ ہم بدنی قوت سے نہیں بلکہ الحمدللہ ہم مدنی قوت سے لڑتے ہیں۔ شروع سے مسلمانوں کے مقابلے میں بڑی ٹیکنالوجی رہی ہے، فوج کی تعداد زیادہ رہی ہے، ہتھیار زیادہ رہے ہیں، اعلیٰ قسم کے ہتھیار رہے ہیں، اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ ادھر پاکستان کی فوج کی ٹوٹل تعداد 10 سے 15 لاکھ ہے، جبکہ بھارت کی فوج کی تعداد تقریباً 80 سے 90 لاکھ ہے۔ جتنی ہماری ٹوٹل فوج کی تعداد ہے اتنی تو کہا جاتا ہے کہ ان کے صرف کشمیر کے اندر ہے۔ تو اس کے باوجود ہمارے چند نوجوانوں نے ان کو ناکو چنے چبوائے ہیں۔ تو میں یہ ملحدین سے بھی کہوں گا کہ یہ ہے اسلام کی پاور، یہ ہے ایمان کی پاور، کیونکہ ہمیں شوق شہادت حاصل ہے۔ شہید کی زندگی تو شروع ہی شہادت کے بعد ہوتی ہے۔ جنت میں تو کسی چیز کی تمنا نہیں ہوتی، لیکن شہید کی تمنا یہ مرنے کے بعد بھی ہوگی کہ کاش اللہ مجھ کو دوبارہ یہ زندگی عطا کرے، میں دوبارہ اللہ کی راہ میں لڑوں اور دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ تو ہمارے شہید کی تو مرنے کے بعد بھی تمنا شہادت کی رہتی ہے، اور اس کو پھر اس کے علاوہ جو انعامات دیے جاتے ہیں وہ اس سے جدا ہیں، اس کو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ ہمارا قرآن تو شہید کو زندہ بتلاتا ہے اور کہتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو کیونکہ یہ اللہ کے ہاں تو زندہ ہے، اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اصل زندگی جینے کا مزہ ہی شہادت کے بعد ہے۔ الحمدللہ یہ شوق شہادت ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے فوجی شاہینوں میں موجود ہے، اور جس کا مظاہرہ کل پوری دنیا نے دیکھا۔ اور یہاں یہ بات بھی کہنا ضروری ہوگا کہ ہم نے مقابلہ کفار سے کیا ہے، اس کی جھلک ہم نے بھارت میں دکھائی ہے، لیکن یہ پیغام پورے اہل کفر کے لیے ہے کہ پاکستان از سم تھنگ ایلس۔ پاکستان کو کوئی افغانستان، کوئی شام، لیبیا یا فلسطین نہ سمجھے کہ پاکستان جو ہے یہ ڈیفرنٹ طریقے سے اپنے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، اور
کوئی بھی اس کو اکنامیکلی تو غریب کہہ سکتا ہے, ٹیکنالوجیکلی تو غریب کہہ سکتا ہے, لیکن ایمان کے اعتبار سے یہ جتنا مضبوط ہے, یہ ٹیکنالوجی نہ ہونے کے باوجود بھی اس کا ایک ایک نوجوان پوری فوج پر بھاری ہے. اور یہ کوئی دعوے نہیں ہے, یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. اس کی کوریج کل انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کی, پاکستانی میڈیا نے بھی کی, اور ایون ہمارے دشمن بھارت میڈیا نے بھی اپنے کئی چینلز پر اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان نے بھارت میں بڑی تباہی مچائی ہے, ہمارے بہت سے ایئر بیس تباہ کر دیے ہیں, اور پاکستان نے حدود کراس کر کر ان کے گھروں میں گھس کر, ان کی حدود میں گھس کر ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. تو میں ایک بار پھر اپنی پاک فوج کو, بالخصوص اپنی پاک فضائیہ فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا آپریشن بنیان مرصوص اپنے نام کے مطابق کامیاب ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح نصیب کی. بظاہر تھوڑی ٹیکنالوجی, تھوڑے وسائل ہونے کے باوجود بھی ایمانی قوت کے بلبوتے پر الحمدللہ ہم یہ آپریشن جیتے, یہ جنگ جیتے. اور اس کا رعب صرف بھارت پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر پڑا ہے. پاکستان کا ایک وقار پوری دنیا میں, یورپ دنیا میں بھی بلند ہوا ہے, کیونکہ ہم نے صرف بھارت کو نہیں بلکہ پورے اہل کفر کو مات دی ہے. اور کل کے یہ نوجوان بڑے خوش قسمت تھے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو اپنے ملک کے لیے پیش کیا. کاش ہم بھی ان کی جگہ ہوتے اور ہمیں بھی یہ موقع نصیب ہوتا کہ ہم اپنی جانوں کو بھی اس ملک کے لیے پیش کر سکتے. لیکن بہرحال یہ نصیب کی بات ہے, اور واقعی ہمیں یہ بات کل سمجھ آئی ہے کہ پاکستان قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے. اس کو کوئی بھی باطل قوت ختم نہیں کر سکتی, یہ قائم رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو سلامت رکھے, ہمارے ملک کو سلامت رکھے, ان کو ہر بری نظر سے بچائے, اور ہمیں غلبہ دین, غلبہ اسلام کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.